یزید کی فاسق و فاجر حکومت کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں اور اہل و عیال پر مشتمل مختصر سا قافلہ حسین 2 محرم الحرام کو کربلا میں پہنچا۔ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام 61 ہجری کو ابن سعد کا دستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات ہم اچھی طرح نماز ادا کریں، دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے نہایت فصیح و بلیغ خطاب فرمایا کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ ہی کسی کے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو رات کی تاریکی میں چلا جائے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے جذبات سن کر انہیں اجازت عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ رات بھر نوافل ادا کیے اور بارگاہ خدا میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگی۔ 10 محرم الحرام کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ حسینی فوج کے 72 سپہ سالاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم حضرت عباس کو مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمن کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ لوگو تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور یہ کہتے ہوئے آپ کی جانب چل پڑا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حر اپنی فوج کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں آ شامل ہوا۔ اس کے بعد 1 to 1 مقابلوں کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین کے فدائی اور اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر فدائی ایک ایک کر کے کٹ میں رہے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ جب اہل بیت میں سے بھی کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار صاحبزادے حضرت سیدنا زین العابدین نے اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت نہ دی اور خود میدان کربلا میں اترے۔ اس مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ حیدر کرار کا یہ فرزند جس طرف تلوار لے کر نکلتا، یزیدی لشکر خوفزدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ اس مارکے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیاس لگی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر لگا اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا طویل حصہ میدان کربلا میں تنہا دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور دشمنوں میں سے کوئی آپ کے مقابلے پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ پورے یزیدی لشکر نے آپ کو ہر طرف سے اپنے نرغے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی آپ کے قتل کا ذمہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے انہیں بھڑکایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناخوش نہ ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ پھر شمر لعین کے اکسانے پر یزیدی لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ پھر سنان بن ابی عمر نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا جس سے حضرت امام حسین گر پڑے۔ آپ کے زمین پر گرنے پر شمر آپ کی طرف آگے بڑھا اور آپ کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچایا گیا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارکہ کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ایک کونے میں موجود تھے۔ ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ کی قسم جن کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ بولا کہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بدوں کو نوازتا ہے۔ آج جہاں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ سیرت حسین پر عمل پیرا ہوں، اپنے ظاہر و باطن کو ان کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، باہمی رنجشوں اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر محبت و عمل کا نشان دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار اور اسلام کی خاطر مر مٹنے والے بن جائیں، تاکہ روز حشر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور کہہ سکیں، اے حبیب خدا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں دین کی سربلندی کی خاطر قربان کی ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔